میں اب سید اشرف علی صاحب جو کہ جرنلسٹ ہیں ایکسپریس میڈیا گروپ کے اور مردم شماری پر بہت گہری نظر ہے اور بہت رپورٹنگ کر رہے ہیں اس کی، تو ان کا بھی نقطہ نظر ہم چاہیں گے مختصر طور پر وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ السلام علیکم۔ یہ سلیم بھائی نے جو گہری نظر کا ہے اس پر تھوڑا سا اعتراض ہے۔ میں رپورٹنگ کرتا ہوں اور ایک روڈ ماسٹری کے طور پہ جو اچیومنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دوں گا۔ باقی جو گہری نظر ہے وہ ڈاکٹر نواز ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر عاصم بشیر بھائی ہیں، وہ ان ڈیپتھ آپ کو نالج دیں گے، ایکسپرٹ ہیں۔ لیکن ابھی تک میں نے یہ تقریباً دوسرے اشرے سے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہوں اور پہلے فون پہ لے رہا تھا ساری انفارمیشن۔ تو جو ڈاکٹر نواز بھائی نے جو پی بی ایس کے حوالے سے بات کری تو میں یہ تمہید مانوں گا کہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہو چکی ہے 2 مہینے کے اندر کہ اب پی بی ایس کی خامیاں جو ہیں وہ پیچھے چلی گئی ہیں اور ساری ذمہ داری سندھ حکومت پہ آ گئی ہے۔ بالکل مثال لوں گا میں ایسے جیسے کسی بچے کو یا کسی نوجوان آدمی کو موٹر سائیکل چلانا یا گاڑی چلانا سکھائی جائے تو وہ 10-15 دن یا مہینے کے اندر وہ عام شاہراہ پہ چلانا لے کے آ سکتا ہے۔ تو جو بھی خامیاں تھیں تربیت کی یا بلاکس کی جو بھی خامیاں تھیں وہ اس پہ پردہ پڑ چکے۔ اب ساری ذمہ داری تھی اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی۔ انتہائی لیک آف انٹرسٹ لیا ہے انہوں نے میری اپنے سروے کے مطابق اور میری معلومات کے مطابق۔ جتنے بھی اینویٹر سے بات ہوئی، جتنے بھی سپروائزر سے بات ہوئی، عام شکایت ہے کہ پیسے پورے نہیں دیے، کہیں پہ جو ہے وہ تربیت کے پیسے پورے نہیں دیے، کہیں یہ شکایت۔ ابھی میں یہاں آ رہا تھا تو میں ہوم ورک 2-3 دن سے ہوم ورک کر رہا تھا تو ہاربر کے اینویٹر نے شکایت کری کہ ہم سے جو ہے کیش دیا جا رہا ہے اور 1,000 روپے کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ تو ان جنرل میں آپ کو اینویٹرس کے بتا رہا ہوں شروع کے۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں، کلیکٹیولی ہم نے شروع میں بہت غفلت دکھائی، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ این جی اوز ہوں، چاہے کراچی کے شہری ہوں، انکلوڈنگ میرے صحافیوں کے۔ اس کی کافی لیٹ ہم لوگ جاگے۔ اگر ہم شروع میں ہی زیادہ بہتر طریقے سے کام کرتے تو بہت پریشر ڈیولپ ہوتا ہے۔ لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی پی بی ایس کے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے سب 3 لوگوں نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ 1,80,00,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ کلیکٹیولی پریشر ہے کہ آج 1,80,00,000 سے کراس کر گئی ہے۔ 4 مرتبہ کراچی کے پریشر پہ ڈیٹ بڑھی ہے، 4 یا 5 مرتبہ جو بھی بڑھی ہے، یہ کراچی کے سیاستدانوں کے اور اسٹیک ہولڈرز کے اس میں جو ہے وہ ڈیٹ بڑھائی گئی ہے۔ اور اس میں بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ فیصل سزباری کا جو آئی ٹی کا جو منسٹر ہے ان کا جو لیٹر گیا ہے نادرہ کا 1,90,00,000 جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہ گیم چینجر ثابت ہوا ہے کہ کراچی کے پرماننٹ ایڈریس پہ جو ہے وہ 1,90,00,000 اور بے فارم وغیرہ ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے پتے دوسرے صوبوں کے ہیں ان کی آبادی کتنی ہوگی یہ آپ اندازہ لگائیں۔ کہیں پہ بھی نہیں یہ جا رہی ہے 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ آبادی۔ اس میں یہ پبلک ڈیٹا ہے، یہ نادرہ کا، اس میں ہر پارٹی کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا 1 پوائنٹ ایجنڈے کے طور پہ تینوں بڑی پارٹیوں کو ایک ہونا چاہیے۔ اس میں اپنے تنظیمی اور سیاسی اختلافات دور کرتے ہیں، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم اور پی ڈی آئی سب کا موقف یہی ہے کہ 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ۔ یہ جنگ جو ہے وہ کراچی اور انٹیریئر سندھ کی نہیں ہے، یہ جنگ ہے جاگیردار کی اور اربن قدروں کی۔ ایک دفعہ 3 کروڑ 3.5 کروڑ آبادی ہوگی نا، جاگیردارانہ سسٹم ختم ہو جائے گا اور کراچی سے وزیر اعلیٰ جائے گا، پورے ملک کو فائدہ ہوگا، کراچی کو بھی فائدہ ہوگا، اندرون سندھ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، وہاں سے غربت مٹ جائے گی۔ ایک دفعہ یہ کراچی کی صحیح مردم شماری ہو جائے۔ اچھا آپ سندھ حکومت کی طرف آ جائیں۔ جتنے بھی میرے سپروائزر سے اور اینویٹر سے بات ہوئی، شمار کنندر سے بات ہوئی، جو سیکورٹی ان کو پرووائڈ کی گئی تھی وہ صرف ان کو فزیکلی سیفٹی کے لیے پرووائڈ کی گئی تھی، وہ کوئی کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے تھے کہ ڈیٹا دیں۔ 20 شکایتیں ان کے پی بی ایس کے آفس میں بھی جمع ہوئیں کہ لوگوں نے بہت چڑچڑاپن کو مظاہرہ کرا۔ لوگ جو ہیں انکلوڈنگ یہ بات صحیح ہے کہ شمار کنندر نے جو ہے بہت غفلت دکھائی، ہائی رائز بلڈنگ میں نہیں گئی، وہ اتنا جو ہے وہ مطلب سب کو پتہ چل گیا ہے۔ میں وقت کم ہے تو میں تصویر کا دوسرا رخ پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ ان کے شمار کنندر نے شروع میں بہت غفلت دکھائی، لیکن سیاسی پریشر کی وجہ سے جب سے ان کی اسلام آباد سے ٹیمیں آنا شروع ہوئی ہیں تو بہت ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے۔ تو اب لوگوں کا رویہ جو ہے وہ کوآپریٹو نہیں تھا۔ اگر یہ انہوں نے بتایا مجھے سپروائزر نے، اگر
ایک آرمی آفیشیل ہوتا یا رینجرز ہوتی ان کے ساتھ تو سب سر جھکا کے ڈیٹا دیتے, کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے. ایک صاحب مجھے ٹکرائے سپروائزر, وہ 98 میں بھی انہوں نے کری تھی, انہوں نے کہا 2017 میں ایک بندے نے ان کے ساتھ بدتمیزی کری کسی کے ساتھ, تو آرمی کے ساتھ تھے, باقاعدہ گرفتار تک کرا دیا تھا, اتنی سختی چل رہی تھی. اور ڈیٹا ویٹا اگر اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ایکٹیو ہوتے اور پولیس جو ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتی, پولیس بھی لیٹ آئی شروع کے اندر, کیا کہتے ہیں 4-5 دن ہر اینیویٹر کے ساتھ نہیں تھی, تو انہوں نے بھی غفلت شروع کیا. 10 دن تو بہت ہی متاثر رہا ہے کام اسسٹنٹ کمشنر کی, کوئی وزٹ ہی نہیں کرتا تھا. جب سے اسلام آباد سے ٹیمیں آنا شروع ہوئیں تو یہ وزٹ کرنے لگے. ڈپٹی کمشنر بھی ایک آدھ وزٹ کیا ہے, سب نے نہیں کیا ہے. تو سندھ حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے, وہ نہیں چاہ رہے کہ کراچی کی آبادی زیادہ ہو. اب میں آپ کے سامنے ڈیٹا پیش کر دیتا ہوں کہ لاڑکانہ اس وقت گروتھ ریٹ میں سالانہ گروتھ ریٹ کے حساب سے لگائے 80 لاکھ کے قریب آبادی ہو گئی ہے. یہ کل پرسوں کے اعداد و شمار ہے. 4.84 اینول گروتھ ریٹ ہے نمبر 1. نمبر 2 پہ میرپور خاص ہے, اس کا اینول گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.98 ہے. نمبر 3 پہ آپ شہید بے نظیر آباد ہے 2.27 59 لاکھ. حیدرآباد ہے 2.21 گروتھ ریٹ 1 کروڑ 20 لاکھ. اور کراچی کی پوزیشن 5ویں ہے 2.18 1 کروڑ 81 لاکھ. ہماری ایک قومی اور 2 صوبائی اسمبلی جانے کا خطرہ ہے. ساؤتھ اور ملیر اور ان کی جو ہے وہ تقریباً نیگیٹو میں نہیں 0 پوائنٹ سم تھنگ پہ آ رہی ہے. ان کے گروتھ ریٹ میں بتا دوں کہ ان کی گروتھ ریٹ کتنی آ رہی ہے. وسطی کی گروتھ ریٹ ہے اس وقت جو ہے 2.6 ہے, کورنگی کی ہے 2.2, ملیر کی جو ہے 2.5, ویسٹ کی ہے 1.5, ساؤتھ کی ہے 0.5 اور شرقی کی ہے 1.71 اور کیماڑی کی ہے 1.5. اور ٹوٹل کراچی کی جو گروتھ ریٹ ہے 2.18 ہے, یعنی کہ جو آپ کا پورٹ سٹی ہے, جو بائی برتھ یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے, جہاں پہ پورے ملک سے جو ہے سال سے جو ہے وہ آ رہے ہیں. اقوام متحدہ کہتا ہے, ورلڈ بینک کہتا ہے, جائکا کی رپورٹیں کہتی ہیں کہ 6% گروتھ ریٹ ہے. وہاں پہ 2.18, وہ بھی 18 اپریل کے بعد شروع ہوئی, ورنہ 18 اپریل سے پہلے ہم نیگیٹو میں جا رہے تھے. 18 ابھی یہ جب سے اسلام آباد کی ٹیمیں ایکٹیو ہوئی ہیں تو یہ گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے. لیکن اگر جو کیا کہتے ہیں سیاسی جماعتیں اسٹیک ہولڈر خاموش رہتی ہیں نا تو یہ 1 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ نہیں آتی تھی. ابھی یہ 8-10 دن ہے, مشکل ہے. لیکن اگر تمام سیاسی جماعتیں, حافظ نعیم الرحمان بھائی جو ہیں اور سب مل کے اگر 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ایک ہو جائیں تو بہت زیادہ نہیں تو ایک قابل غنیمت رزلٹ آئے گا. 3 کروڑ تو خیر بہت ناممکن سی بات نظر آ رہی ہے. کچی آبادی جب میں ہوم ورک کر کے آیا ہوں تو جماعت اسلامی کے کونسلر تھے. اچھا ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ میئرشپ کا الیکشن مطلب ہو جاتا, میئر آ جاتے نا, تو ابھی بہت فرق پڑتا. ان کے کونسلر وغیرہ جو ہیں وہ فیلڈ ورک کرتے ہیں. ابھی بھی میں نے ان سے ہی ڈیٹا لیا ہے کافی حد تک. 13 ڈی کے جو میرے علاقے ہیں, یہ مدینہ کالونی 13 ڈی کے جو پوش ایریا ہیں, ان کے ساتھ جو ایک لیاری ندی لیاری ایکسپریس کے اطراف میں ہے, تو لیز جو شفٹنگ ہوئی تھی اس سے بچے ہوئے ہیں وہ مکانات. مدینہ کالونی, رحمتیہ کالونی اور جمالی کالونی, اس میں 75% جو ہے وہ مردم شماری نہیں ہوئی. اس طرح لیاری ایکسپریس وے کے رائٹ سائڈ, رائٹ بینک اور لیفٹ بینک سب میں ایسے ہی سمجھ لیں. میں بائکیں پہ زیادہ سفر کرتا ہوں, تو کل بائکیں میں ملا تھا بندہ ایک, اس سے میں سب سے انٹرویو لیتا ہوں. خدا کی بستی اس کے علاقے میں نہیں, نیو لیاری جو ہے وہاں پہ نہیں ہوئی, نہ ہونے یعنی ہوئی تو ہے لیکن بہت کم ہوئی ہے. اور اسی طرح افغان بستی کے اندر انفارمیشن ہے. کچی ابھی اسلام آباد سے ایک ٹیم آئی ہوئی ہے, کل میں گیا تھا, مجھے ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا وہاں پہ پی بی ایس کے آفس میں, کیونکہ وہ ان کی ورکنگ چل رہی تھی. آج نعیم الظفر صاحب آئے ہیں اور باقی اسپارکو وغیرہ کے لوگ ہیں, اب گوندل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. آج پریشر اور ڈیولپ کریں گے, تو آپ جتنا پریشر بڑھائیں گے اتنی آپ کی آبادی ہو جائے گی. فیڈرل گورنمنٹ ایک پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آبادی ہو. دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جو باڈی لینگویج ہے, جو کام نظر آ رہا ہے, مجھے سندھ گورنمنٹ کا کام ایسا نظر نہیں آ رہا, ان کی نیت بھی نظر نہیں آ رہی. میں تعمیر باندھ دوں
کہ 15 سالہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا ہے کراچی کے لیے. 65 MGD منصوبہ بند پڑا ہے, K4 وابڈا کر رہا ہے, 130 MGD اوور آل جو ہے وہ جاولک کا جو منظور کردہ پانی ہے وہ ہمیں ملتا نہیں ہے. ٹینکرز کے جو 8-10 ہزار ٹپس تھے وہ آج 60,000 ٹپس تک پہنچ گئے. زیر زمین پانی الگ چوری ہوتا ہے. آپ اسٹریٹ کرائم دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. نہ عوام محفوظ ہے, نہ طالب علم محفوظ ہے, نہ خواص محفوظ ہے. اور جو ہے ان کے وزراء اور جو ADIG کا بیان سب کے سامنے ہے کہ کراچی والے شور زیادہ مچاتے ہیں. تو بھائی مردم شماری اتنی آسانی سے پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں دے دیں گے نا یار. وہ پورا ان کی سیاست, ان کی اس کا پوری جاگیردانہ سسٹم ان پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو سب کو کلیکٹیولی کوشش کرنی چاہیے. اور میں آپ نعیم بھائی کو مشورہ دوں گا, ایک آج وار فوٹنگ بنیادوں پہ جو ہے اپنے کونسلر کو ایکٹیو کریں. کل کچی آبادی میں جا کے 4 پریس کانفرنسیں کر لیں مختلف علاقوں میں جا کے, اور نعیم الظفر صاحب کو جو ہے وہ ڈیٹا دے دیں گے بھائی تصویریں کھینچ کے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں, سرور گونل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ بتائیں, ہمیں کمپلین کریں. وہ ایک ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کر دیں, اس کے بعد تنقید کریے گا, آپ پٹیشن داخل کریے گا. یہ نادرا کا جو ڈیٹا ہے نا یہ گیم چینجر ہے. دوسرا گیم چینجر آپ کر دیں کچی آبادیوں میں جا کر. ایک گیم چینجر MQM نے کرا, دوسرا گیم چینجر آپ کر دیں کچی آبادیوں میں جا کے, افغان بستی میں جا کے, اور یہ ہے کیا کہتے ہیں تیسر ٹاؤن میں جا کے, برما کالونی میں جا کے. 98 سے نہیں شمار کیے جا رہے ہیں یہ سب تارکین وطن. تو میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اندر اگر یہ تینوں بڑی پارٹیاں PTI, MQM اور جماعت اسلامی ایک ہو جائے نا تو بہت کچھ اچیومنٹ ہو جائے گی. شکریہ نا.